جب کی جائے تو اس کے آداب ہیں. پہلا ادب یہ ہے اگر آپ نے اونٹ قربان کرنا ہے تو اس کی اگلی بائیں ٹانگ کو باندھیے, اس کو کھڑا رہنے دیجئے اور اس کو نحر کیجئے. اس کے علاوہ جتنے جانور ہیں ان سب کو بائیں طرف لٹا کر چھری چلاتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے. صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ نے جانور کو بائیں طرف لٹایا, یضع قدمہ علی صفاحہما, اور اپنا قدم مبارک اس کے پہلوؤں پہ رکھا, وسمى وکبر, اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا. یہ بھائی سے کہہ دو اس سائڈ پہ آ جائے. بسم اللہ اللہ اکبر. آپ خود چھری چلانا سیکھیے. اگر آپ سے کسی کی مدد کی ضرورت ہے تو اللہ کے رسول نے بھی صحابی سے کہا تھا اعنی علی ضحیتی, آؤ ذرا میرے ساتھ قربانی میں میری مدد کیجیے. مرد بھی قربانی کر سکتا ہے, عورت بھی قربانی کر سکتی ہے. امر ابو موسیٰ الاشعری بناتہ ان یضحین بایدیہن, سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے اپنی بیٹیوں سے کہا جاؤ اپنی اپنی قربانی خود کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ تمہیں دوسرا ادب یہ سامنے رکھنا چاہیے کہ جب قربانی کرو فلیحد احدکم شفرتہ, اچھے طریقے سے چھری کو لگا لیا کرو. اور تیسرا ادب ولیرح ذبیحتہ, اچھی طرح چھری چلانے کے بعد اس کو سکون دیا کرو. 7-8 لوگ جانور پہ بیٹھ جاتے ہیں, ظلم ہے, سکون سے اس کی روح کو نکلنے دو. چوتھا ادب کان سے کھینچ کر ٹانگ سے کھینچ کر اسے مت لائیے. خود ساحلتہا سقا الی الموت سوقا جمیلا, اللہ کے رسول نے فرمایا موت کی طرف اس کو لے کے جا رہے ہو تو اس کو پیار سے لے کے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بارے میں فرمایا کل ایام التشریق ذبح, آج کا دن اور 11, 12 اور 13 کی مغرب سے پہلے پہلے تم قربانی کر سکتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت اور کھالوں کے بارے میں یہ حکم دیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایقسم بدنہ کلہا, یہ سارے کے سارے جانور جلودہا وجلالہا ولحومہا للمساکین, سب سے پہلے مسکینوں کو دیجئے. یہ کھالوں کے حقدار, یہ گوشت کے حقدار مسکین ہیں, ان کو محروم نہ کیجئے. کوئی لاکھ تمہاری منتیں کرے, میں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں, سب سے بڑی نیکی وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے بتائی. یہ ساری دنیا کے ادارے چلتے رہیں گے, مدارس چلتے رہیں گے, ہاسپٹل چلتے رہیں گے, مسکینوں کو محروم نہ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے قیامت کا دن ہوگا, منہ سے زنجیر ڈالی جائے گی, اس سے نکالی جائے گی, 70 ہاتھ یہ زنجیر ہوگی اور آگ پہ بھونا جائے گا انسان. جب پوچھے گا گناہ کیا ہے, عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں گناہ کیا ہے, قرآن نے اس کو بتایا ہے اس کا اللہ پر ایمان نہیں تھا اور یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتا تھا. اس لیے کھال کو مت بیچیے. من باع جلد اضحیتی فلا اضحیت له, جو اپنے ہی جانور کی کھال بیچ کے کھا لیتا ہے اس کی قربانی نہیں ہے. گوشت خود بھی کھائیے. وَأَطْعِمُوا, لوگوں کو کھلائیے. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, فقیروں کو دیجئے اور ان کو دیجئے جو مانگتے ہی نہیں ہیں, سوال نہیں کرتے. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ, اور ایسے لوگوں کو جو فقیر الحال ہیں, جو آپ کے دروازے پہ آ جائے, صدقہ کرو. اور ساتھ یہ فرمایا تصدقوا وادخروا, اور اگر آپ کے پاس زیادہ گوشت ہے آپ ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں. کتنی دیر تک ذخیرہ کر سکتے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے, سیدہ عائشہ نے کھانا پیش کیا, پوچھتی ہیں یہ گوشت کہاں سے آیا؟ کہا یہ قربانی کا بچہ. کہا میں اللہ کے رسول سے پوچھ کر کھاؤں گا. پوچھا تو آپ نے فرمایا کلوہ من ذی الحجہ الی ذی الحجہ, اگر آپ کے پاس گوشت زیادہ ہے, اسلام کے شروع میں صرف 3 دن ذخیرہ ہو سکتا تھا, ابھی اجازت ہے اگلے ذی الحجہ تک بھی آپ کھانا چاہے سنبھال کے رکھ سکیں تو رکھ سکتے ہیں. اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال ہمیں سنت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.